چند دن پہلے ڈاک میں ایک بڑا سا لفافہ موصول ہوا۔ لفافے سے لگتا تھا کہ اس میں کوئی بک ہے۔ لفافہ کھولنے سے پہلے بھجوانے والے کا نام دیکھا تو وہ لفافہ محترم خالد عرفان صاحب کی طرف سے تھا۔ خالد عرفان صاحب امریکہ کے مشہور و معروف مزاحیہ شاعر ہیں۔ وہ امریکہ میں اپنی مزاحیہ شاعری کی وجہ سے اتنے پاپولر ہیں کہ امریکہ میں ہونے والا کوئی مقامی یا بین الاقوامی مشاعرہ ان کی شمولیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور جب وہ کسی مشاعرے میں شامل ہوتے ہیں تو اپنے اشعار سے مشاعروں کو کشتے زعفران بنا دیتے ہیں۔ لوگ ان کے اشعار سن کر خوشی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ تو لفافے پر ان کا نام دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید خالد عرفان صاحب نے اپنی کوئی اور کتاب شاعری کی شائع کی ہے اور انہوں نے کرم کیا ہے کہ مجھے وہ کتاب بھجوائی ہے۔ لیکن جب لفافہ کھولا تو اس میں نادر خان سرگرو صاحب کے مزاحیہ مضامین کی کتاب با ادب با محاورہ ہوشیار برآمد ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح نادر خان سرگرو صاحب نے اردو کے ایک پرانے محاورے با ادب با ملاحظہ ہوشیار کو با ادب با محاورہ ہوشیار میں تبدیل کر کے ہمارے لیے تفنن طبع کا سامان کر دیا ہے۔ نادر خان سرگرو صاحب کے نام سے میں پہلے بھی واقف تھا، مختلف حوالوں سے ان کی تحریر پڑھنے کا پہلے بھی موقع ملا تھا، اور میں ان کی تحریروں کا مداح ہوں۔ کتاب دیکھی تو اس کا کور فرنٹ بیک بہت خوبصورت لگا، اور پھر اس کے مندرجات دیکھے اور پڑھے تو پڑھ کر بے پناہ مسرت حاصل ہوئی۔ کئی جملوں نے چونکایا، کئی جملوں نے مسکرانے پر مجبور کیا، کئی جملوں کو پڑھ کر میں کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تو بہرحال یہ ان کی اس کتاب کا 5واں ایڈیشن ہے، اور اس ایڈیشن کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، وہ اس لیے کہ گزشتہ تمام ایڈیشنز میں سرزد ہوئی اغلاط سے میں مطمئن نہیں تھا۔ سوچا کیوں نہ ایک نیا ایڈیشن شائع کیا جائے اور نئی غلطیوں سے رہی سہی کسر اور آرزو پوری کی جائے۔ اس ایڈیشن میں ایک دلچسپ اضافے کا سبب بلکہ اصلاح کا سبب میری 12 سالہ بیٹی آمنہ ہے، جو ایک روز میری کتاب پڑھتے ہوئے کہنے لگی، ابو یہ کیا ہر جگہ کہتے ہیں لکھا ہے۔ میرے کان کھڑے دیکھ کر وہ مجھے کتاب سے اقتباسات پڑھ کر سنانے لگی۔ کہتے ہیں کہ کسی کی اوقات دیکھنا ہو تو اس کے جوتے دیکھو، اور کسی کو اس کے اوقات دکھانا ہو تو اس کو جوتا دکھاؤ۔ کہتے ہیں کہ دم میں دم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک اچھا کھلاڑی اچھا کوچ نہیں ہو سکتا۔ میں نے فوراً کتاب اس کے ہاتھ سے کھینچ لی
اور اس کی تنقیدی نظر سے اوراق پلٹنا شروع کیے اور جا بجا کہتے ہیں کی تکرار دیکھی تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جس کتاب کا ایک ایک صفحہ میں نے اپنی سطح پر سینکڑوں مرتبہ پڑھا، میری نظر اس نقطے پر کیوں نہیں گئی؟ اس کوتاہی پر شدید افسوس کا اظہار کرنے اور کچھ دیر سوگ منانے کے بعد میں نے کرنل محمد خان کے بتائے گئے طریقے پر عمل کیا اور دھڑلے سے کہتے ہیں نکال کر سنتے ہیں، لوگوں سے سنا ہے، خیال خام ہے، کسی سیانے کا قول ہے وغیرہ رکھتا گیا، مگر اب بھی مطمئن نہیں ہوں۔ دڑکا لگا ہوا ہے کہ یہ بچی ذرا اور بڑی ہو جائے تو نہ جانے اور کتنی خامیاں نکالے۔ کچھ بھی ہو، اس واقعے سے کم از کم مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ کیوں اردو کے بیشتر شعراء اور ادبا اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاتے۔ تو یہ ایک دلچسپ وجہ ہے جو انہوں نے اس ایڈیشن کی اشاعت کے بارے میں بتائی ہے۔ اس کے بعد اس کتاب بادب با محاورہ ہوشیار کی کچھ ہائی لائٹس دیکھیے۔ بیسیکلی یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ تقاریض کا ہے۔ تقاریض میں منظوم اظہار خیال کیا ہے خالد عرفان صاحب نے، اور پھر اس کے بعد آخری پیش لفظ پدم شری مجتبیٰ حسین نے لکھا ہے، اور اس کے بعد زندگی نام بھی ہے ہنس ہنس کے مرے جانے کا، یہ تقریض فرح ندیم صاحب نے لکھی ہے، اور پر پیش لفظ بطور تقریض خود نادر خان سرگرو صاحب نے تحریر کیا ہے۔ تو ان تقریض میں خالد عرفان صاحب نے جو بادب با محاورہ ہوشیار پر منظوم اظہار خیال کیا ہے وہ کچھ یوں ہے: وہ جو مزاح و طنز کا مارا ہے ایک شخص، خوش قسمتی سے دوست ہمارا ہے ایک شخص، بزم مزاح و طنز میں نادر ہیں اس کے لفظ، اظہار کی گرفت پہ قادر ہیں اس کے لفظ، چہرے سے ہے متین شکوفتہ زبان ہے، سید دکھائی دیتا ہے لیکن پٹھان ہے، یہ سرگروہ قافلہ حرف ساز ہے، اس پر تو ممبئی کے ادیبوں کو ناز ہے، لکھی ہے با محاورہ اس نے جو ایک کتاب، کاغذ بھی لاجواب طباعت بھی کامیاب، کرتا نہیں نمود و نمائش پہ انحصار، رہتا ہے یہ ادب کی روایت سے ہوشیار، کرتا نہیں ہے طنز نگاری میں عین غین، قائل ہیں اس کے رنگ کے خود مجتبیٰ حسین۔ نادر نے یہ کمال زباندانی کر دیا، تربوز کو سکیڑ کے خوبانی کر دیا، فہرست میں جو اونٹ ہے پیشہ وری کا ہے، عنوان سرسری تھا بیاں برتری کا ہے، تالا تو ایک ہی ہے مگر چابیاں الگ، پنجروں میں مرغیوں کے ہیں مرغابیاں الگ، میں نے کہا کتاب کی قیمت زیادہ ہے، کہنے لگا کہ میری لیاقت زیادہ ہے، اپنی کتاب بیچ دے سب کو ادھار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، نادر سے مل کے ہم بھی کرینے میں آ گئے، ایسا لگا کہ مکے مدینے میں آ گئے۔ آخری شعر خاص طور پر قابل ذکر ہے محترم خالد عرفان صاحب کا، کیونکہ نادر خان صاحب بھی سعودی عرب میں مکے میں مقیم ہیں، اور وہاں انہوں نے رہائش اختیار کر رکھی ہے، وہیں رہتے ہیں، تو اس حوالے سے خالد عرفان صاحب کا یہ شعر جو ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد جو تقریض ہے وہ پدم شری مجتبیٰ حسین صاحب کی ہے۔ مجتبیٰ حسین اردو طنز و مزاح کا ایک بڑا نام ہے، ان کی کئی کتابیں طنز و مزاح سے بھرپور شائع ہو چکی ہیں، میرے پاس بھی ان کی کتابوں کی ایک کلیکشن موجود ہے، میں ان کا بھی بہت مداح ہوں۔ بہرحال ان کا پیش لفظ میں پڑھ کر نہیں سناؤں گا آپ کو،
کیونکہ بات جو ہے وہ طویل ہو جائے گی. تھوڑی سی باتیں خود نادر خان سرگروہ کے بارے میں. ان کے والد کا نام بدرالدین خورشید خان سرگروہ تھا جو فوڈ کارپوریشن آف انڈیا میں کام کرتے تھے، اور ان کے آباء و اجداد بیسیکلی ترک ہیں، جنہیں فوج میں خدمات انجام دینے پر سنہ 1150 ہجری سرگروہ کے خطاب سے نوازا گیا تھا، اور تب سے انہوں نے اپنے خاندان میں سرگروہ کا خطاب جو ہے اسے نام کا حصہ بنا لیا ہے. اور ان کا آبائی وطن جو ہے وہ پیوے تلکا گہاگر، ضلع رتنا گیری، کوکن، مہاراشٹر، بھارت ہے. ان کی پیدائش 4 جولائی 1971 کو ہوئی تھی، اور جائے پیدائش ان کی ممبئی ہے. اور تعلیمی اعتبار سے انہوں نے M.H. سابو صدیق کالج آف انجینئرنگ ممبئی سے انجینئرنگ میں ڈگری لے رکھی ہے، اور اب بطور انجینئر وہ مکہ المکرمہ سعودی عرب میں کام کرتے اور وہیں رہائش پذیر ہے. تو بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کتاب کے بیسیکلی 3 حصے ہیں. تقاریض کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. خالد عرفان صاحب کا منظوم اظہار خیال بھی پڑھ کر آپ کو سنا چکا ہوں. یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا پیش لفظ جو ہے وہ پدم شری مجتبیٰ حسین صاحب نے لکھا ہے. ایکچولی یہ پیش لفظ جو ہے یہ پہلے ایڈیشن کے لیے لکھا گیا تھا، کیونکہ اس کی تاریخ تحریر جو ہے وہ 2011 کا سن ہے، اور نادر صاحب نے اس کو اس ایڈیشن کا بھی حصہ رہنے دیا ہے. دوسرا حصہ جو ہے اس کتاب کا اس کا نام ہے شرارت قلم. اصل حصہ جس میں نادر خان سرگروہ صاحب کے طنزیہ اور مزاحیہ مضامین شامل ہیں، وہ یہی حصہ ہے کتاب کا. تو میں آپ کو صرف ان کے عنوانات بتاتا ہوں، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ عنوانات جو ہے کس طرح نمائندگی کرتے ہیں ان مضامین کی، اور آپ کو یہ عنوانات سن کر بھی ایک حظ حاصل ہوگا، ایک لطف آئے گا. پہلا مضمون جو ہے وہ زبان ہے تو جہان ہے. زبان ہے تو جہان ہے. اور دوسرا مضمون ہے نٹ کھٹ روزہ دار. اور تیسرا مضمون ہے دنیا بھر کے راستے واسطے. اور چوتھا مضمون ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے. اور پانچواں مضمون ہے پیسہ ہے ہی ایسا. اور چھٹا مضمون ہے ہر جوتے کے دن پھرتے ہیں. اور ساتواں مضمون ہے کینگرو کی ماں کب تک خیر منائے گی. اور آٹھواں مضمون ہے ہنوز بلی دورست. آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہنوز دلی دورست، یہ ایکچولی خواجہ غریب نواز کا جملہ ہے، جنہیں کسی حملہ آور بادشاہ نے پیغام بھیجا تھا کہ میں اگلے دن دلی میں داخل ہو رہا ہوں اور وہ دلی چھوڑ دیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہنوز دلی دورست، اور اسی رات وہ بادشاہ قتل ہو گیا تھا اور اسے شکست ہو گئی تھی. تو انہوں نے نادر خان سرگروہ صاحب نے اسے انتہائی خوبصورتی سے ہنوز بلی دورست میں تبدیل کر دیا ہے. ایک خوبصورت مضمون ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. اور اگلا مضمون ہے تصویر کے ہر رنگ میں.
اور اس کے بعد اگلا مضمون ہے ترقی ادب. ترقی ادب، تو ترقی ادب کو انہوں نے ترقی ادب کی اصطلاح میں تبدیل کر دیا ہے. یہ بھی ایک خوبصورت مضمون ہے ادب کے حوالے سے. اور اس کے بعد اگلا مضمون ہے چھوٹے موٹوں کا بچپن. چھوٹے موٹوں کا بچپن، ایک خوبصورت تحریر پڑھ کر آپ کو لطف آئے گا. اور ان تحریروں کے بعد ایک خاکہ ہے. خاکے کا عنوان ہی مزیدار ہے، قدیم خان ازلی. تو یہ نادر خان سرگرو صاحب نے قدیم خان ازلی کا خاکہ لکھا ہے. ایک خوبصورت خاکہ ہے. اور اس کے علاوہ اگلا حصہ جو ہے کتاب کا، وہ اس کا انہوں نے ٹائٹل رکھا ہے کچھ تفریح کچھ معلومات. اور ساتھ ہی انگریزی میں بھی اس کی تشریح کی ہے. اب اردو کی تشریح انگریزی میں ہوتی ہے، پہلے انگریزی کی اردو میں ہوتی تھی، اب اردو کی انگریزی میں ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی کی بے شمار اصطلاحات جو ہیں اردو زبان کا حصہ بن چکی ہیں. دوبارہ کچھ تفریح کچھ معلومات کا انگریزی میں جو ٹائٹل نادر خان سرگرو صاحب نے دیا ہے وہ انفوٹینمنٹ ہے. اس میں 5 مختلف تحریریں شامل ہیں. پہلی تحریر ہے دم سا نہیں دیکھا. دم سا نہیں دیکھا، ایک خوبصورت تحریر. اور اگلی تحریر ہے پیشہ اور پیشہ ور. اور اس کے بعد اگلی تحریر ہے انڈاسکوپی. اور آخری تحریر ہے زیر ترتیب مجموعے سے چند مضامین. تو میں نے آپ کو اس کتاب کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا ہے. اب اس کے بارے میں چند ایک اور ضروری باتیں، وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر اردو کتابیں جو اب کمپیوٹرز میں اردو پروگرام کی سہولت موجود ہونے کی وجہ سے تحریر کی جا رہی ہیں، ان میں املا کی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں. ہاتھ سے لکھتے وقت وہ غلطیاں پکڑی جاتی ہیں، لیکن کچھ کارنامے کمپیوٹر سر انجام دیتا ہے. میری اپنی کتابوں میں بے شمار ایسی غلطیاں موجود ہیں جو میری کوتاہی کی وجہ سے یا ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے نظر ثانی کی میری کتابوں پر، وہ غلطیاں ان کتابوں میں رہ گئی ہیں. لیکن مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کر کہ مجھے نادر خان سرگرو صاحب کی کتاب بادب با محاورہ ہوشیار میں املا کی بہت ہی کم غلطیاں دکھائی دی ہیں. تو ویسے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ کتاب گیٹ اپ کے اعتبار سے، بائنڈنگ کے اعتبار سے اور اپنے ڈیزائن کے کتاب سے اعتبار سے ایک خوبصورت کتاب ہے. یہ امریکہ اور کینیڈا کا ایڈیشن ہے جو خالد عرفان صاحب کے تعاون سے شائع ہوا ہے. اور آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اپنا نادر خان سرگرو صاحب کا ای میل. اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے ہو تو آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں اور ان سے یہ کتاب حاصل کرنے کا طریقہ پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ کتاب مل سکتی ہے. چونکہ اس کی شاید امریکہ میں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں یہ کتاب کہیں نہ کہیں ضرور اویلیبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ اسے طنز و مزاح سے تعلق رکھنے والے یا طنز و مزاح سے لطف اندوز ہونے والے قارئین کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. مجھے یہ کتاب اچھی لگی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کا بھی اس کتاب سے تعارف کراؤں. شکریہ.